السلام علیکم جی، آزاد ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میں سلمان درانی ہوں اور آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما مسلم لیگ نون حنیف عباسی صاحب۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سر۔ سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ عزوری کا۔ آپ نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تو آج کل بہت زیادہ اپنے ہٹ پہ رکھا ہوا ہے، تو اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ نہیں لگتا کہ ایک مثال ہے کہ جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ڈوبتی نون لیگ کو 9 مئی کا سہارا؟ نہیں ڈوبتی دیکھیں نا، ہمارا تو سیاست میں کوئی آج کے تو نہیں ہے نا۔ پاکستان مسلم لیگ نواز ہے 35 سے 40 سال ہو گئے اس کو، اس دشت میں 40 سال میں 39 ایئرس۔ تو یہ 9 مئی والی بات جو ہے، اس کو اگر آپ اللہ ایکسکلوسیو مجھ سے پوچھیں گے تو اس کا جواب میں دے دوں گا۔ ادروائز پاکستان مسلم لیگ نون کو 9 مئی سے غرض نہیں ہے، غرض ہر پاکستانی کو ہے 9 مئی سے۔ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز ٹھیکیدار نہیں ہے پاکستان، بلکہ پوری 25 کروڑ عوام جو ہے وہ ٹھیکیدار ہے۔ تو اصل میں جب ہم 9 مئی کی بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ اپنی ذات کی بات نہیں کرتے، پارٹی کی ہم بات نہیں کرتے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ بات کرنا چاہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس کیا ہے، تو پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس یہ پاکستان کے لہلہاتے کھیت ہیں، اس کی موٹر ویز ہیں، اس کے اگر آپ دیکھیں تو بجلی کے کارخانے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سی پیک ہے سب سے بڑی کامیابی جو ہے، جس کو پورا مکمل نہیں ہونے دیا گیا، جس کو تقریباً راستے میں رکاوٹ پیدا کی گئی۔ اور وہ 4 سال جو پی ٹی کے 4 سال تھے، اس دوران جس طریقے سے چائنا کو ہینڈل کیا گیا، ٹرکی کو ہینڈل کیا گیا، سعودی عرب کو، یو اے ای کو، ایون امریکہ کو، رشیا کو، سب کو، کسی کو بھی اپنے ساتھ نہیں رہنے دیا گیا، جو 200 ممالک تھے آپ نے۔ تو کہنے سے مراد تو یہ ہوئی نا جی کہ ہم جب بات کریں گے تو پاکستان کی، آج بھی میں نے اسمبلی کے اندر جو بات کی ہے وہ پاکستان کی بات کی ہے، اور آج بھی میں کئی دفعہ اسمبلی میں اٹھ کے جب بات کرتا ہوں تو آئی پی پیز کے خلاف بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں اور مہنگائی کے خلاف بھی میں بات کرتا ہوں۔ پولیٹیکل ورکر ہے نا، ہم نے یہ سب اچھا کی خبر تو نہیں دینی آپ کو۔ رائٹ، وہ تو ٹھیک ہے حنیف بھائی صاحب، لیکن آپ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی اسکرپٹ میں ہے، میدان میں ہے، جی اتنی ہی میدان میں ہے، تو عوامی مقبولیت جو ہے وہ کیوں کھوتی جا رہی ہے؟ اور پھر یہ الزام بھی لگ رہے ہیں، یہ الزام بھی تو نہیں لگنے چاہیے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اور یہ الزام لگا رہے ہیں سابق جو انٹرم گورنمنٹ کے پرائم منسٹر تھے کاکڑ میں صاحب، انہوں نے۔ وہ ایک تو وہ غلط رپورٹ ہوا، میں پہلے کلیئر کر دوں۔ وہ گندم کے سکینڈل کے حوالے سے بات تو ٹھیک ہے کہ وہ بات ہوگی، میں نے سکینڈل کی بھی بات نہیں کی تھی، بلکہ میں نے بات کی تھی پنجاب کے اور پورے پاکستان کے جو ہمارے، بات تو آپ نے پوری کی تھی۔ نہیں آپ کسانوں کی بات کی تھی نا، ہاں میں نے لیکن ہاں کسانوں کی ہاں بات کی، ہاں اور اس میں ٹھیک ہے کاکڑ صاحب بھی رگڑے گئے، اور کیونکہ ذمہ دار وہ تھے۔ اب آپ مجھے پوچھیں فلاں چیز کا ذمہ دار کون ہے، تو میں انڈر دا کارپیٹ تو نہیں کر سکتا نا۔ صرف کاکڑ صاحب تھے تو یا نہیں، وہ اس وقت کی حد تک کیونکہ پرائم منسٹر وہ تھے، پرمیشن انہوں نے دی تھی، تو میں نے انہی کا نام لے لیا۔ ٹھیک ہے؟ لیکن وہ جو بات میری اور ان کی کنورسیشن کی باہر نکلی، وہ ٹھیک رپورٹ نہیں ہوئی مجھے۔ انہوں نے کوئی ایسی 47 48 یا 45 کا ذکر نہیں کیا میرے ساتھ، بلکہ انہوں نے ایک گلا سا کیا، ایک ہوٹل جو اسلام آباد کے اندر ہے، اس سے باہر ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے بھی اس کی بہت جگہ کے اوپر جو ہے وضاحت کر دی ہے کہ میں نے یہ بات تو نہیں یہ کی۔ جو فارم 47 والا اعتراض ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اعتراض دیکھیں، 2013 میں لڑ رہا ہوں، پہلا الیکشن 2003 میں نے لڑا، اور الحمدللہ 60,000 ووٹوں سے جیتا، اور شیخ رشید صاحب کے ہی پاس سے جیتا، یعنی ان کے نیفیو سے جیتا۔ 2008 کا میں نے الیکشن لڑا، میں نے 70,000 ووٹوں سے جیتا۔ کس سے جیتا؟ شیخ رشید صاحب سے، لیڈ کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے عمران خان سے 2013 کا الیکشن لڑا، میں 2,000 ووٹوں سے ہارا، لیکن بعد میں پتا چلا جی یہ بھی ہوا تھا وہ بھی ہوا تھا، لیکن ہار گئے، چلیں ختم کریں اس بات۔ 2018 میں جیتا ہوا تھا، مجھے 4 دن پہلے جیل بھیج دیا۔ 2024 میں جیتا ہوں تو میں 16,000 ووٹوں سے جیتا ہوں۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہر الیکشن میں یہی سننے میں آیا، ہر الیکشن میں 2003 کا ہو، 8 کا ہو، میں پیچھے تو جاتے ہی نہیں نا کہ 77 کی موومنٹ کیوں چلی تھی، وہ بھی تو اسی لیے چلی تھی نا کہ پی این اے کہتی تھی کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے۔ پاکستان میں کون سا الیکشن ہے جس الیکشن کے بعد، ایون جس الیکشن کو آپ بڑا شفاف کہتے ہیں، اس الیکشن کے اندر بھی تو حکومت، آپ کو پتہ ہی ہے نا کیا ہوا تھا۔ 1970 کی بات کر رہا ہوں، 1970 کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ نے کہا الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، کچھ نے کہا ٹھیک ہوئے۔ تو اس لیے پاکستان کی تاریخ میں اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے، دیکھنا یہ چاہیے کہ جو کورٹس کھلے ہیں، جو ٹریبونل بنے ہوئے، ہمارے تو ٹریبونل بھی بن گئے ہیں۔ ہمارا جو اپوننٹ تھا وہ پہلے گیا اپنا ہائی کورٹ، وہاں سے اس کی نہیں، پہلے وہ گیا الیکشن کمیشن، وہاں سے اس کی پٹیشن خارج ہوگی، پھر وہ گیا ہائی کورٹ،
ہائی کورٹ سے اس کی پٹیشن خارج ہو گئی. تو اب جہاں مرضی جائیں, لیکن کسی بھی کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے درانی صاحب کہ وہ جو پراپر طریقہ ہے, جو لیگل طریقہ ہے, کانسٹیٹیوشنل ہے, اس کو اپنایا جائے. رائٹ. اچھا, یہ جو آپ کی اپنی ہی پارٹی کے بگ وگز ہیں, خواجہ سعد رفیق وغیرہ, یہ لوگ ہار جاتے ہیں اور اعتراض اٹھتا ہے کہ حنیف عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنے حلقے میں کیسے جیت جاتے ہیں. اچھا, خواجہ سعد رفیق صاحب نے تو یہ اعتراض نہیں کیا, ہمارے بھائیوں کی طرح ہے, لوگ تو کرتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہوں گے. تو اس طرح تو بہت ساری مثالیں ہیں نا, ہم کوئی 77 سے بھی زیادہ لوگ ہیں, تو پھر ساروں کے بارے میں یہی کہنا چاہیے. ہمارا پنڈی ڈویژن پورا جیت گیا ہے, اس میں اکیلا میں تو نہیں جیتا. تو وہ ویسے کیسے جیتنے والی باتیں, تو دیکھیں آن گراؤنڈ آپ کو یہ ثابت کرنا ہے نا. کسی نے بھی میرے پہ الزام جب لگتے ہیں یا لگائے گئے ہیں تو ان کو انہوں نے کورٹ میں ثابت کرنا تھا. کورٹ میں ثابت نہیں کر سکے تو میں بری ہو گیا. اسی طرح میں اگر کسی پہ الزام لگاؤں گا تو اگر میں کورٹ میں ثابت نہیں کر سکوں گا تو وہ بری ہو جائے گا. آپ کے بھی کہیں تو تعلقات تو نہیں تھے, لوگ یہ بھی تو پوچھتے ہیں نا کہ وہ خواجہ صاحب نے جو اچھا, 2018 میں کال جن کی. تعلقات کی بات آپ کرتے ہیں, میں ان تعلقات پہ پراؤڈ فیل کرتا ہوں. لوگ تو ڈیفینسو ہوتے ہیں نا, یعنی آپ اسٹیبلشمنٹ کی وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ تعلقات ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیں, میں ابھی بھی نیشنل اسمبلی کے اندر بات ایک کر کے آیا ہوں, یہ شاید آپ کا کوشچن بھی نہ آئے لیکن ضمن میں بات کر دیتا ہوں. لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑے ہو کے انہوں نے نہ کہا حجوج وجود, انہوں نے کہا ویگو ڈالا, انہوں نے کہا کے جی پی. ٹھیک ہے جی, اب یہ جو گفتگو ہے, یہ گفتگو لیڈر آف دی اپوزیشن پاکستان کا ہو تو جب کرے گا تو کس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا؟ وہ تو ہندوستان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا نا, یا اسرائیل کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. وہ اس لیے یہ اس وقت پورے مسلمانوں کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر ہمارا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جو ہے وہ پرائیڈ ہے, فخر ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس حوالے سے اب دنیا اس پہ حملہ آور ہے. وہ کس طرح, اچھا یہ لوگوں نے ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی شاید ابھی بات کی ہو, باقی بھی کور کمانڈر کانفرنس نے بھی شاید ابھی بات کی ہو کھل کے, لیکن جب میں نے بات کی تھی تو میں بات آج کی نہیں کر رہا, میں 3 سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک کو لیبیا, شام, ٹھیک ہے, جو عراق بنانا ہے, اور وہ تو پھر کسی حد تک سروائیو کر گئے تھے, ان کے پاس ڈالروں کا ڈھیر تھا. ہمارے پاس تو دورانی صاحب ڈالر تو دور کی بات ہے, اپنے پیسے نہیں ہیں. تو اگر وہ حملہ آور ہو رہے ہیں اسی پیٹرن کے اوپر, اسی ماڈل کے اوپر, دنیا میں جتنے آپ کے مخالف ہیں, میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا, جو پاکستان کے وجود کو جنہوں نے آج کی ڈیٹ تک تسلیم نہیں کیا, وہ پاکستان کے اس وقت جغرافی حدوں پہ تو حملہ آور ہو نہیں سکتے. تو انہوں نے پاکستان کو تقسیم کرنے کا سوچ لیا, اور اس تقسیم میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ آپ کا انسٹیٹیوشن ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ آج اگر میں نے ابھی اس کو کہا لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ میں نے کہا یہ جو بچے شہید ہو رہے ہیں کے پی کے اندر جو افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, یا جو بچے شہید ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر جو افغانستان کے ساتھ یا ایران کے ساتھ بارڈر ہے, مجھے یہ بتائیں یہ پنڈی میں شہید ہو رہے ہیں یا لاہور میں شہید ہو رہے ہیں؟ یہ بھی کسی کا بیٹا ہوگا, یہ بھی کسی کا بھائی ہوگا. حنیف عباسی صاحب, یہ تو اپوزیشن کی ایک نیچر ہے نا تنقید کی, کہ وہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ سمجھتی ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے ہوتی ہے اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے ہرایا جاتا ہے. سیم از ود نون لیگ. نواز شریف صاحب نے بھی تو گجرانوالہ کے جلسے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لے کے بولا تھا, اس وقت وہ سیٹنگ تھے کہ جنرل باجوہ جواب دو, جنرل فیض جواب دو, کہ آپ نے ایک بیٹھی ہوئی حکومت کو گھر بھیجا. تو کیا اس وقت یہ باتیں آپ دوران صاحب میں کہتا ہوں کہ ہر جگہ انڈیویجول جو ہے نا, ججز میں, پارلیمنٹیرین میں, پارٹی لیڈرز میں, فوج میں, انڈیویجول کے اوپر بات کرنا بڑا آسان ہے اور کرنی چاہیے. کیوں؟ وہ کوئی مقدس گائے ہیں کہ ہم نہ کریں؟ ہاں, لیکن کیا کبھی آپ نے سنا کہ میر جعفر میر صادق کہا گیا ہو؟ کبھی جانور سنا کہ جانور کہا گیا ہو؟ کبھی یہ سنا کہ آپ نے پاکستان مسلم نواز کے کسی لیڈر کے منہ سے کہ جب میں گرفتار ہوں گا تو آپ نے کہاں پہ حملہ آور ہونا ہے؟ آپ نے کوک کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور ہونا ہے, آپ نے جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہونا ہے, آپ نے جہاز کو آگ لگانی ہے. ایٹ اے ٹائم دیکھیں پورے پاکستان کے اندر کہاں حملے کیے گئے. یہ کوئی عام آدمی کی بس کی, میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ 9 مئی کہہ رہے ہیں, 9 مئی کو ڈوبتے کرتے ہیں, نہیں بھائی جان, یہ ایک سال کی پوری پلاننگ کے تحت 9 مئی ہوا ہے, یہ ایک دن میں نہیں ہوا. تو کہنے سے مراد ہے کہ پاکستان مسلم نواز کے کسی لیڈر سے وہ جلا وطن ہو گیا, مجھے عمر قید ہو گئی, فلاں کو
14 سال قید ہوگی, کسی کو 10 سال قید ہوگی, تو کیا میری وہ ویڈیو نکالے نا 25 سال قید والی رات والی, کسی ایک جگہ کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھی آپ پوری اس کو آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹس کو آگ لگا دینی ہے. کسی نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ تم نے فلاں جی ایچ کو بڑے نزدیک ہے, اس پہ چڑھ دوڑنا ہے. تو ایسی باتیں تو ہماری لیڈرشپ کے منہ سے نہیں نکلی نا. انڈیویجول تو کل بھی نکل سکتی ہیں, پرسوں بھی نکلی, چوتھ بھی نکلی, سے مراد یعنی جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ نکلی اور ٹھیک نکلی. چلتا پھرتا ملک جو ہے وہ آپ نے پاناما کی نظر کر دیا, جس میں ذکر بھی نہیں تھا نواز شریف صاحب کا, جس میں کسی جگہ کے اوپر دور دور تک ذکر نہیں تھا. بلایا آپ نے پاناما میں, اور سزا آپ نے کس میں دی؟ بچے سے, اپنے بیٹے سے سیلری نہ لینے کے اوپر. یہ جو صادق اور امین والا ڈنڈورا پیٹا گیا عمران خان والا, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں, میں اس میں پٹیشنر تھا, میں کہتا ہوں کہ 101% عمران خان جو ہے وہ ڈسکوالیفائی تھا. اور جس دن فیصلہ سنایا گیا ججز کی گیلری کے اوپر, میں اس دن موجود تھا نا, کیونکہ پٹیشنر میں تھا, آخری وقت تک میں نے موجود رہنا تھا. تو ججز کی جو گیلری تھی اس کے اندر پوری ان کی فیملیز آلریڈی بیٹھی ہوئی تھی, جن کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا, اور انہوں نے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا. کبھی یہ بھی سننے میں ہے پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں. تو یہ وہ باتیں, یہ وہ حقائق ہیں جنہیں ہمیں لوگوں کو, عوام کو بتانے ہیں. اچھا حنیفہ بھائی صاحب, کوئی سبسٹینشیل ایویڈنس ابھی تک 1 سال ہوا ہے آیا نہیں کہ جی ایک پورا مینیج کر کے ہوا تھا, پلاننگ کے ساتھ ہوا تھا. تو آپ نے خبر دی کہ جی جو ایک اہم شخصیت ہیں جو اس وقت گرفتار ہیں, وہ ان سے ہو رہی ہے, کیوری ہو رہی ہے, اور بڑی بڑی چیزیں اب سامنے آنے والی ہیں فیوچر میں. تو یہ کس پہلی بات دوران صاحب اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن پہلی بات جو ایویڈنس نا کئی دفعہ لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں. ابھی پھر اپنا پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں جی ایویڈنس. وہ کیا کہتے ہوتے تھے ہمارے طارق عزیز صاحب کہ دیکھتی آنکھوں نے دیکھا, سنتے کانوں نے سنا. یہ دونوں چیزیں ہوئی 9 مئی کو. ویژول صاحب پوری قوم کے, پوری دنیا کے سامنے ہیں. اور یہ 2007 کے جو ہنگامے ہوئے تھے لنڈن کے اندر, اور 2021 کا جو کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوا تھا, انہوں نے اس طرح تو ایویڈنس نہیں مانگے تھے. انہوں نے بس وہ ویڈیوز جو میڈیا کے ذریعے ان کو ملی, ججز کو سزا دیتے گئے, رات کو عدالتیں لگیں اور سزائیں دیتی گئیں. اب آ جائیں آپ والی بات پہ, تو یہ ایویڈنس اکٹھے ہو چکے ہیں. آپ کی بات, میری انفارمیشن 200% ٹھیک ہے. یہ ایویڈنس بن چکے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ پلاننگ کے تحت ہوا. کچھ انسٹیٹیوشن کے لوگ بھی شامل ہوں گے, ٹھیک ہے جی, کوئی سابقہ, کوئی موجودہ, اور وہ تو انسٹیٹیوشن جانے اور ان کے لوگ جانے. اور کچھ پھر ان کے تانے بانے ایڈمنسٹریشن کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں, کچھ پولیٹیشین سے بھی ملتے ہیں. اور اس کا اظہار تو خود ان کا رؤوف حسن جو ان کا ترجمان ہے وہ کر چکا ہے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. اور ابھی جو ڈیالہ جیل سے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے فون نمبرز, اور پھر جو ایک اہم شخصیت پکڑی گئی ہے انہوں نے 3-4 دفعہ اپنا فون نمبر چینج کیا ہے. میں بھی کبھی نہ کروں, یہ میرا نمبر ہے نا, یہ نمبر میرا ڈے 1 سے میرے پاس ہے. میں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اسی نمبر میں 10 نمبر تبدیل کر لوں, میرے نمبر چھپ نہیں سکتے. 9 مئی کے علاوہ چلیں اس پہ تو بڑا اچھا فوکس ہے گورنمنٹ کا. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے فوکس پوائنٹس کیا ہیں؟ معیشت کب تک بحال ہو جائے گی؟ بہت اچھا سوال. دیکھیں نا, کوئی خبر ایسی بھی دینی چاہیے. دیکھیں ابھی یہ انفلیشن جو ہے آپ کے سامنے سنگل ڈیجٹ میں آ گئی, 9% پہ آ گئی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا, یہ دودھ کی نہریں ابھی کوئی نہیں بہنا شروع ہوئی, تو نہ ابھی بہنی ہے, ٹھیک ہے. پیٹرول کی قیمت عالمی قیمت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, لیکن 2 مہینے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40 روپے کم ہوا, 40 سے 50 روپے کم ہوا, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آگے آ جائیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرے گا یا کیا کیا ہم میئرز لے رہے ہیں. دیکھیں یہ ڈاؤن سائزنگ جو ہو رہی ہے, اور جو ڈپارٹمنٹ ختم کیے جا رہے ہیں, وزارتیں ختم کی جا رہی ہیں, اور اپنے اللے تللے جو پچھلے دوروں میں ہوئے تھے وہ تو ڈے 1 سے پرائم منسٹر نے اس کا خاتمہ کر دیا تھا. اب ہمارا فوکس جو ہے انڈسٹری کو ریوائیو کرنے سے. اگر اپنی انڈسٹری ریوائیو نہیں نہ کرے گی تو آپ باہر سے کیسے دعوت دیں گے کسی کو؟ سی پیک کو لے کے آنا ہے واپس. ہم سی پیک کی روح کو نہیں سمجھتے. ہم جس پہ جا رہے ہیں, اب چائنیز پرائم منسٹر پاکستان آ رہے ہیں نا, اور وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر اس کو ریسٹور کرنے جا رہے ہیں جو پہلے سے طے شدہ ہے. ابھی دیکھیں سی پیک کے اندر 12 انڈسٹریل زون بننے تھے, تب جا کے 42 ارب ڈالر کی جو ہے انویسٹمنٹ مکمل ہونی تھی. لیکن ہوا کیا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے اور آ کے تو انہی کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتی ہے چائنیز فرمز کے اوپر کہ یہ کرپشن پہ کرپٹ ہیں اور کرپشن پہ مبنی لوگ ہیں, یہ ہے وہ ہے. وہ چائنا ہم سے سی پیک کو پیک کر کے بھاگ جاتا ہے, اور اب اس کو صرف ایک راستہ چاہیے جو گوادر سے چاہیے اس کو, اس راستے کے اوپر تو وہ بالکل
کمٹمنٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے, ڈٹرمن ہے کہ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن سی پیک گوادر سے چائنا تک کے راستے کا نام نہیں تھا. 12 انڈسٹریل زون کو ریوائیو کریں گے, اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ وہ بھی آئے گی سر. سعودی عرب, یو اے ای, ان کے ساتھ اس وقت جو ہے ایگریمنٹس جاری ہیں, اور کوشش ہوگی کہ وہ بھی لوگ یہاں پہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی اختر مینگل صاحب استعفیٰ دے گئے, تو اس کے بعد گورنمنٹ ناؤ ان بلوچستان کا سب سے بڑا ایشو ہے سردار. جو محرومیاں جو پیدا کی ہیں ان سرداروں نے پیدا کی ہیں. میں مینگل صاحب کی بات نہیں کر رہا اسپیسیفک, میں باقی سارے سرداروں کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے ان کو محروم رکھا. دیکھیں حکومت کس کس کی رہی پاکستان سے بننے سے لے کے آج, میں پچھلی 1-2 حکومتوں کی بات نہیں کرتا, سارے سردار تھے. کوئی گورنر تھا, کوئی وزیر اعلیٰ تھا, انہوں نے نہ وہاں اسکول بننے دیے, نہ وہاں کالج بننے دیے, نہ وہاں روزگار کا کوئی بندوبست کیا, کہ کیونکہ اگر کوئی بچہ پڑھ لکھ گیا تو وہ تو ہمارے آ کے گلے پڑ جائے گا اپنے حقوق کے لیے, اپنے حق کے لیے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ بیماری تو یہیں سے شروع ہوتی ہے. لیکن اختر مینگل صاحب ایک جہاں دیدہ سیزنڈ پولیٹیشین ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں, قدر کرتا ہوں. میرے ساتھ 3 دفعہ وہ پارلیمنٹ میں رہے ہیں, پہلے بھی 2 دفعہ رہے میرے ساتھ, اب تیسری دفعہ میرے ساتھ وہ پارلیمنٹ میں ہیں. مجھے امید ہے کہ آج بھی ایک جرگہ پہلے گیا تھا, میں اسپیکر صاحب کے پاس سے اٹھ کے آ رہا تھا, تو وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب ہماری طرف سے اور پی ٹی اے کی طرف سے بھی لوگ گئے ہیں, ایم کیو کی طرف سے بھی لوگ گئے ہیں, اور ان کو بتایا جائے گا کہ اچھا. پہلے ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے, مینگل صاحب کو بھی چاہیے کہ اپنی آواز جو ہے نا اس کو بلند کریں اسمبلی کے اندر اپنے لوگوں کے لیے. اچھا وہ آئے بھی بڑے دنوں بعد ہیں اسمبلی کے اندر. یہ مجھے یاد آ رہا ہے 2002 کی اسمبلی جس میں تھا, تو اس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب بولا کرتے تھے تو لوگ سنا کرتے تھے, سیدھی سی بات. وہ تو بعد میں ایکسپوز ہوئے نا دھرنوں شرنوں کی صورت میں, اس وقت تو لوگ اسکالر ہی سمجھتے تھے. اچھا وہ بولا کرتے تھے, لوگ سنا کرتے تھے رات کو ٹی وی میں, ان کی کیونکہ اچھے اسپیکر تھے. انہوں نے سمجھا شاید میں اب کیونکہ ریزائن کر دوں گا نا تو بہت بڑی خبر بنے گی اور لوگ میرے پیچھے آئیں گے, بھائی جان جانا نہیں, مولانا صاحب اسی اسمبلی میں رہیں. انہوں نے باہر نکل کے اسی طرح مینگل صاحب کے ساتھ کی طرح نا انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ یہ اسمبلی, اس اسمبلی کو میں نہیں مانتا, میں یہ نہیں کرتا جس میں پاکستانیوں کے حقوق نہ ہو, یہ نہ ہو. یقین مانے 3 دن وہ خبر چلی, چوتھے دن کسی کو یاد ہی نہیں کہ مولانا طاہر القادری جو ہے اس پارلیمنٹ کا حصہ تھے بھی کہ نہیں. تو اس پارلیمنٹ میں رہ کے جو گفتگو وہ کریں گے اپنے لوگوں کے حق کے لیے, بلوچستان کے حقوق کے لیے, وہ زیادہ توانا ہوگی. تو میں تو جونیئر ہوں ان سے, تو میری ان سے بھی آپ کے پروگرام کے ذریعے بھی خواہش ہوگی کہ وہ یہ جب سنیں تو وہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے فورم پہ وہ بات کریں اپنے لوگوں. کسی طرح کی بات چیت شروع ہوئی ہے اپوزیشن اتحاد سے؟ دیکھیں اپوزیشن اتحاد مختلف چیزوں میں, دیکھیں ابھی اچک جی صاحب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کے بارے میں بات کریں تو مجھے نہیں کہ کسی جگہ کے اوپر وہ ہو رہی ہو, یا لیکن اگر انڈیویجول میرا آپ لیں, رائے لیں, تو میں تو اپنی رائے دے چکا ہوں, اعلان دے چکا ہوں, آپ کے سامنے بھی دینے کے لیے تیار ہوں کہ ہم اپنے موقع پہ ڈٹے رہیں. اور ڈٹنا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کے لیے تو راستے ہیں, دہشت گردوں کے لیے نہیں ہے. اور جب تک یہ تعین نہ ہو جائے, یا اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کا ازالہ نہ ہو جائے. اگر پی ٹی آئی کی جو بانی پی ٹی آئی ہے, باقی پی ٹی آئی تو مانی نہیں رکھتی نا, باقیوں کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ تو جو زیادہ گالیاں نکالتا ہے اس کو اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے اس پی ٹی آئی کے اندر. یہ ایک کرائٹیریا ہے وہاں پہ, وہاں پارلیمنٹیرین کا کرائٹیریا کوئی ان کی کارکردگی نہیں ہے کہ عوامی سطح پہ کیا ڈیلیور کیا, پاکستان کے لیے کیا کیا, بلکہ وہاں پہ کرائٹیریا صرف ایک ہی ہے کہ جتنی بڑی گالی دو گے اتنا بڑا عہدہ ملے گا. اس لیے بڑے سنجیدہ لوگ بھی اس پارٹی میں جب گئے تو انہوں نے گالیوں کا راستہ اختیار کیا. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جب تک وہ 9 مئی کے حوالے سے آ کر پوری قوم کے سامنے اگر معافی نہیں مانگتے اور کہتے ہیں کہ اب سے غلطی ہوئی ہے, مجھے ماہ میں معاف کیا, لیکن اس میں پھر دوسرا ایک نقطہ بھی آ جاتا ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں پھر دہشت گردوں کو معافی مل جائے گی. تو پھر میں یہی سمجھتا ہوں کہ چلیں اگر اس طرح نہیں تو پھر ان کو سزائیں دیں, اور سزائیں دے کے تاکہ کوئی جتھا آئندہ پاکستان کی انسٹالیشن کے, دفاعی انسٹالیشن کے اوپر, سول انسٹالیشنز کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے. آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ایک مطلب یہ ایک ریالٹی ہے, اسے تسلیم نہیں کرتے کہ پی ٹی آئی اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے؟ دیکھیں اگر تو زور زبردستی کے ساتھ آپ نے ریالٹی کو منوانا ہے کسی بھی, ہم تو جمہوری لوگ ہیں, ٹھیک ہے, الیکشن پہ بلیو کرتے ہیں, آپ کا اشارہ بھی الیکشن کی طرف ہے, عوامی طاقت کی طرف ہوگا, ٹھیک ہے جی,
تو یہ ساری چیزیں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں. جب وہ سوات آپریشن شروع ہوا تھا تو وہ بھی بہت بڑا جتھا تھا, وہ تو مارکلا کی پہاڑیوں تک آ گئے تھے, جو ابھی بھی پاکستان میں دن دناتے پھر رہے ہیں, جو پی ٹی آئی نے 40,000 لا کر دوبارہ اس ملک کے اندر بسائے ہیں. انہوں نے اپنی کاروائیاں شروع کر دی ہیں. انہیں عوامی حمایت حاصل نہیں تھی نا. عوامی حمایت حاصل ہوتی ہے نا, کیسے حاصل ہوتی ہے؟ زبردستی لے لیتے ہیں. اسی طریقے سے عوامی حمایت زبردستی کس طرح میں بتاتا ہوں. یا ججز نے فیصلے زبردستی دیے, کیا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی کہ ہماری فیملیز ہیں, خود کہا انہوں نے, کورٹ کے اندر کہا ہماری بھی فیملیز ہیں, ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے, سوشل میڈیا میں یہ آ گیا ہے, ان کے فالوورز اتنے ہیں, ان کے فالوورز اتنے ہیں, گڈ ٹو سی یو کہا گیا, ٹھیک ہے, مرسیڈیز گاڑی بھیجیں, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں گالیاں کم پڑیں سوشل میڈیا پہ. اچھا, اسی عدلیہ کا یہ کریڈٹ نہیں ہے کہ مطلب آپ لوگوں کے بھی تو سارے کیسز ختم ہو گئے, نواز شریف صاحب کے کیسز ختم ہو گئے, شہباز شریف صاحب کے, اور آپ کی جو قیادت ہے وہ ساری اس وقت باہر بیٹھی. میں وہی عرض کر رہا ہوں جی, وہ جن کی میں ذکر کر رہا ہوں گڈ ٹو سی یو, انہوں نے تو ہمیں سزائیں دی تھیں, اور رات کی تاریکیوں میں کسی کو عمر قید دی, کسی کو بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا, بھائی کو سزا دی, بھتیجے کو 3 سال 4 سال حمزہ شہباز جو ہے وہ قید رہے, شہباز شریف قید رہے, مریم نواز صاحبہ قید رہی, احسن اقبال صاحب قید رہے. کون ہے جو ہماری پارٹی کے اندر, جو خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ, ٹھیک ہے جی, مجھے رات کو 11:30 بجے عمر قید کی سزا دی گئی. ہمارے بھی بچے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, ہم تو اتنے بڑے نہیں ہیں, 50. اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں عباسی صاحب. آپ بطور شخصی, آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ جو آپ کی ڈیڈیکیشن ہے وہ تو خیر ہے, لیکن یہ ڈیڈیکیشن میں ذرا بھر کمی کیوں نہ آئی؟ آپ نے بھی تو بڑے پریشر جھیلے, آپ کی فیملی نے کتنا فیس کیا, سفر کیا. دورانی صاحب, ایک تو ذہن میں رکھیں کہ ہر بندے کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں پچھلے 35 سال سے پالیٹکس میں ہوں, ٹریڈر پالیٹکس میں پریکٹیکلی. ویسے تو ہم بچپن سے, مطلب کہ 77 کی موومنٹ میں 14 سال کا تھا, وہاں سے شروع کر لیتے ہیں. لیکن میں آ جاتا ہوں اس میں, جو بھی آپ نے کوشچن کیا, 35 سال راولپنڈی میں ہوں. میں نے کسی کا 1 روپیہ نہیں دینا. آپ کا پروگرام جب کچھ سنے گا تو آپ کے پاس آ جائیں لینے کے لیے. میں نے کسی کی ایک زمین مرلہ قبضہ نہیں کیا. ہمارا نا, ہماری فیملی کا ایک نیچر ہے, ہماری میری ذات کی ایک نیچر ہے, ہم پیار سے مرتے ہیں. ہمیں گولی سے نہیں مار سکتے. مرنا تو ہے ایک دن, میں نہیں کہتا میں لوہے کا بنا ہوں, لیکن میں کہتا ہوں میں مارنے والی بات ہے. یعنی اگر آپ نے ڈرانا ہے, ہم اس طرح نہیں ڈر سکتے, ہم پیار سے آپ کے پاس ڈر سکتے ہیں. لیکن کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب انر سیٹسفائی ہو دورانی صاحب, تو پھر کوئی مائی کا لال جو ہے نا آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا. میں 11 مہینوں میں 3 جیلوں میں رہا ہوں. آج تو 90 میٹر کا سیل ہے, پھر بھی چیخیں. دیسی مرغی بھی ہے, مکھن بھی ہے, ٹریڈ مل بھی ہے, بکس بھی ہیں, ملاقاتیں بھی ہیں. ہمیں تو 6x6 میں ڈالا گیا تھا. 4 انچ بچتے تھے دورانی صاحب لمبائی میں, اور اسی میں واش روم بھی تھا, ٹھیک ہے جی. تو کہنے سے مراد ہے اس میں بند کیا گیا تھا. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی کہ کیونکہ اندر صاف تھا, سیٹسفیکشن تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا. جس دن کوئی جج سنے گا, ایک نے دے دی سزا. اب ہائی کورٹ کا جو جج بھی ضمیر والا ہوگا, ضمیر والے جج ڈھونڈے جاتے ہیں نا, آج ساروں کے ضمیر جاگے ہوئے ہیں. اس وقت سب ساروں کے ضمیر سوئے ہوئے تھے. اس وقت تو مانیٹرنگ جج بھی لگائے جا رہے تھے. اس وقت آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہ جو میں نے بتایا کہ بیٹے سے سیلری نہ لینے پہ سزا بھی دی جا رہی تھی. اس وقت 11:30 بجے کہتے ہیں نا, کون سی جلدی تھی اتنی, آپ نے عدالت کے وقت کے بعد آپ نے سزا سنائی, وہ جو ابھی بانی پی ٹی آئی کو سزا ہوئی, تو مجھے 11:30 بجے رات کو سنائی گئی تھی. یہ تو 5 بجے شام کو سنائی گئی ہے. تو اس میں کیا تھا, اللہ کے فضل و کرم سے ججز نے کیا لکھا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن, ٹھیک ہے, پولیٹیکل وینڈیٹا اور پولیٹیکل انجینئرنگ. یہ پڑھ لیں میرے کیس کے اندر جب مجھے بری کیا گیا تھا. لیکن اس پورے کیس میں جو 21 جولائی 2012 کو بنا تھا, اور 2023 میں اکتوبر میں جا کے وہ مکمل ہوتا ہے, تو اس پورے سالوں کے آپ لوگوں کے نیچے سے کتنا پانی گزر چکا ہوگا. کیا میرے بچوں نے سفر نہیں کیا ہوگا؟ میری بیٹی کو جو ڈاکٹر تھی بینظیر بھٹو ہاسپٹل میں, جونیئر ڈاکٹر ایم او, اس کو عمران خان نے ڈائریکٹ اس ایم ایس کو, جس کی اپنی 4 بیٹی ہیں, اس ایم ایس کو کیا کہ اپریشیٹ کیا جس نے اس کو تنگ کر کے نکالا. تو کہنے سے مراد یہ ہے وہ کیا, ہمارے کاروبار کو تباہ کیا, 3 جیلوں میں ڈالا. میرا ایک تصویر باہر آ گئی
جس میں میاں نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی تھی تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. تو یہ اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہا کہ اس نے قیدی کپڑے کیوں نہیں پہنے ہوئے, اس کو قیدی کپڑے پہنائیں اور اڈیالہ سے لے کے اس کو اٹک لے جائیں. آج ایک شخص کہتا ہے جناب میرا پولیٹیکل اپوننٹ کہ میں خودکشی کرنے لگا تھا لیکن زار بند چھوٹا تھا. جتنا بڑا زار بند آپ کا ہے, وہ تو درانی صاحب میرے جیسے آپ جیسے 6 ملا لینا تو پھر بھی اتنا مطلب کہ بڑا زار بند بن جائے ایک بندے کا. تو خودکشی کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. میں دلیری کا لفظ بھی استعمال کرتا ہوں لیکن وہ پھر کیونکہ اسلام میں حرام ہے تو میں یہ لفظ استعمال نہیں کرنا. بزدل آدمی کہاں کرتا ہے خودکشی, اور خودکشی کرنا آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا یہ انر سیٹسفیکشن کے ساتھ کھڑی رہتی ہے. بات ہو رہی ہے کہ میاں صاحب فرسٹریٹ ہو گئے ہیں, بددل ہو گئے ہیں سیاست سے, اب وہ واپس لندن جا رہے ہیں. ویسے کیسا بندہ ہے, 3 دفعہ کا وزیر اعظم, اور میرا خیال ہے 3 دفعہ ان کے بھائی وزیر اعلیٰ, 2 دفعہ ان کے بھائی وزیر اعظم, بیٹی وزیر اعلیٰ. تو پھر بھی دل برداشتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کو ماننے والی باتیں ہیں. وہ سپریم لیڈر ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے, وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی حکمت عملی کے تحت وہ دونوں حکومتوں پہ رہنمائی فرما رہے ہیں. کیا حکمت عملی مطلب آپ یہ حکمت سمجھتے ہیں کہ عملی یہ دیکھیں نا گورنمنٹ رہے گی؟ اس وقت درانی صاحب پنجاب کے اندر دیکھیں نا اور مرکز کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عوامی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہی ہیں. ہمارا ایشو ہے جو لوگوں کو سنتے ہوئے اچھا بھی لگے گا, ہمارا ایشو ہے الیکٹریسٹی کے بل ہے, ٹھیک ہے, ہمارے گیس کے بل ہے, اور مہنگائی کافی حد تک نیچے آ گئی اور نیچے آ جائے گی. ہمارا روزگار ہے, روزگار ہی نہیں ہے تو پھر ہم بجلی کے بل کہاں سے دیں گے؟ اگر روزگار ہی نہیں, گیس کے بل کہاں سے دیں گے؟ بچے کا دودھ, بچے کی فیسیں. پھر دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ تمام حکومتوں کی پرائورٹی جو ہے وہ میڈیکل اور ایجوکیشن ہونی چاہیے, ہیلتھ اور ایجوکیشن ہونی چاہیے, جو دنیا میں ہے جہاں سے بے فکرے ہوتے ہیں لوگ. ان دونوں چاروں چیزوں کے اوپر حکومت پنجاب اور مرکزی حکومت دونوں نے فوکس کر لیا ہے. ڈلیور کریں گے تو کامیاب ہوں گے, ڈلیور نہیں کریں گے تو ناکام ہو جائیں گے. اچھا, یہ جو مولانا صاحب صحیح چل رہے تھے آپ کے ساتھ, آپ کی PTM-1 میں بھی آپ کے ساتھ تھے, عمران خان صاحب کو نکالنے میں بھی آپ کے ساتھ تھے, اچانک ایسا کیا ہوا کہ میاں صاحب اور مولانا صاحب میں جو دوستی تھی وہ ایک دم فاصلوں میں تبدیل ہو گئی؟ اچھا, میں نا میرے سے کچھ چیزیں یہ ہوتی ہیں کہ میں ربط والا بھی ہوں, وزادار بھی ہوں, میں خود تعریف کر رہا ہوں. مولانا میرے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی رہے ہیں 2002 میں بڑا ڈیفینڈ کرتا ہوں, آج بھی عزت اور احترام کا رشتہ ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا غصہ ہم پہ کم ہونا چاہیے اور PTI پہ زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ ان کا ووٹ بینک تو سارا KPK کے اندر تھا. تو اور KPK کے اندر انہوں نے جیتنا تھا نا, پنجاب سے تو نہیں انہوں نے جیتنا تھا. ہٹ انہوں نے کہیں اور ٹھیک ہے, کیا. تو ہٹ جہاں پہ کیا, اگر ان کے ساتھ ان کی کوئی کمٹمنٹ تھی تو وہ مجھے معلوم نہیں. اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو لا مالا پھر وہ ذرا ریئیکٹ کریں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی تو اس کا میاں صاحب کو پتہ نہیں تھا؟ نہیں, وہ میاں صاحب کو نہیں پتا تھا, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. میاں نواز شریف اس میں ضامن نہیں تھے کسی چیز میں بھی. اور دوسری بات ہے کیا کمٹمنٹ, وہ کچھ آپ پہ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. وہاں پہ آپ نے حفاظت کرنی تھی نا اپنے ووٹوں کی. آپ کہتے ہیں آپ کے ووٹ چرائے گئے, تو PTI نے بیٹھ کے پھر ڈبے بھرے ہیں نا وہاں پہ. نہیں, لیکن ان کا آپ سے اعتراض KPK کے اندر PTI نے بیٹھ کر, کیونکہ ان کے سامنے گیا ہی کوئی نہیں, رجسٹ ہی کسی نے نہیں کیا. ANP نے رجسٹ نہیں کیا, جمعیت علماء اسلام نے نہیں کیا. تو آپ سارے کا سارا وہی لیڈر آف اپوزیشن کی طرح آپ صرف ایک ہی آسان سا حل رہ جاتا ہے کہ آپ ڈال دیں ان کے اوپر جو آپ اشارہ کر رہے ہیں. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے نا کہ ہر چیز ان پہ ڈال دیں. تسی بھی تو کچھ کرنا چاہیے. وہ ایک ملاقات کا بھی ذکر کرتے ہیں ان کے لوگ, اکثر ہمارے بھی پوڈ کاسٹ میں بیٹھے تھے, کہ وہ پنجاب میں کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو پائی, وہ جو ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. پیپلز پارٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ مولانا صاحب کی پارٹی. نہیں, مولانا دیکھیں, وہ کسی نے ہمارے کسی سینئر سے پوچھا کہ مولانا آپ کے ساتھ ہیں, انہوں نے کہا جی ہم مولانا کے ساتھ ہیں. تو ہم مولانا کے ساتھ ہیں, مولانا ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی کے ساتھ صاحب کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کوئی بھی کرنی پڑی, میں کسی ایک کی نہیں بات کر رہا, ہمارے نمبرز پورے ہو جائیں گے. یہ کون سے نمبرز ہیں, یہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ 2 تہائی اکثریت کی بات ہوتی ہے کسی کام کے لیے. اگر آپ کو کانسٹیٹیوشنل مطلب کہ امینڈمنٹ کرنی پڑ جائے کوئی بھی, ٹھیک ہے جی, تو اس میں آپ کو 2 تہائی اکثریت چاہیے ہوتی ہے نا, 2/3, وہ ہماری شاید پوری ہو جائے. اوکے, اور یہ جو فیوچرسٹک اسپیکٹ ہے, اس میں آپ پیپلز پارٹی کا رول کیسے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کھڑی ہے. دیکھیں تمام کانسٹیٹیوشن بڑے عہدے جو ہیں ان کے پاس ہیں,
آپ دیکھیں گورنر ایک 2 وزیر اعلیٰ ہیں، 2 گورنر ہیں ان کے، پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ ہے، سینٹ چیئرمین ہے، اور وہ ہمارے اچھے برے دونوں میں شامل ہیں۔ عمران خان صاحب کو باہر آ جانا چاہیے؟ نہیں، میں نے تو نہیں بھیجنا جی ان کو باہر، اور نہ میری خواہش ہے نہ میری کوشش ہے۔ دیکھیے باہر آنے کے لیے ان کو پورے اس پروسیجر سے گزرنا پڑے گا، مجھے تو لگتا ہے شاید ان کو ملٹری ٹرائل میں جانا ہوگا، اور اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد سزائیں ہونی چاہیے، اور کیا ہونی چاہیے، اس کے بعد کیا ان کو مکھن اور دیسی مرغیاں دے کے باہر بھیج دینا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کرنے سے سیاسی ماحول زیادہ مسائل کا شکار دیکھیں ہوگا؟ جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں نہ کریں گے، اگر مارنگ بلوچ اور اس طرح کے لوگ جو کہ فارن فنڈنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو وہ تھوڑا تھوڑا ان کو ٹائم دیتے رہیں گے تو پھر ان کو تقویت ملتی رہے گی، پھر وہ لوگوں کو ورگلاتے رہیں گے۔ تو اگر آپ نے اسی طرح ہی لوگوں کو ہمت دینی ہے، طاقت دینی ہے، تو پھر اللہ حافظ۔ اچھا، رانا صاحب ایک دم سے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ وہ محسن نقوی کے ساتھ بگڑے ہوئے تھے پہلے، وہ بھی آپ کے دوست ہیں تو۔ میرا رانا ثناء اللہ صاحب سے بھائیوں والا رشتہ ہے، اور محسن نقوی صاحب سے چھوٹے بھائیوں والا، یعنی وہ میرے سے چھوٹے ہیں، تو ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ تو میں تو رانا صاحب کا سوال رانا صاحب سے کیجیے گا، تو محسن نقوی صاحب کا سوال ان سے کیجیے گا، آپ کا میرا سوال دونوں آپ سے کر لیتے میرے ہیں سے کر لیں، میرا کہ پوچھ لیں کہ آپ میرا۔ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیوں نہیں وزارت ملی؟ ہاں اچھا، یہ کوشچن بہت ساری دنیا نے مجھ سے کیا ہے، لیکن پتہ نہیں میں اس کے باوجود میرا اطمینان آپ نے دیکھا ہوگا، میری سیٹسفیکشن آپ نے دیکھی ہوگی، اور میری اپنی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ آپ نے دیکھی ہوگی۔ میں یہ نہیں جانتا، لیکن میں اپنی پارٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب تک ہوں، یہ آپ ذہن میں رکھیں، جب تک سے مراد یہ ہوتی ہے، یہ لازم نہیں ہے کہ آپ زر خرید غلام نہیں ہوتے کہ ہر وقت آپ نے ایک ہی جگہ بندے رہنا ہے۔ اگر زندگی میں کبھی موقع ملتا ہے تو آپ اپنے بچوں میں جا سکتے ہیں، چل کر سکتے ہیں، لیکن یہ روز روز کا ماسی ویڑا جو ہے اس کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنرل فیض کا کیا فیوچر دیکھتے ہیں؟ یہ انسٹیٹیوشن کا کوئی بڑا بتا سکتا ہے کہ اب تک ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا انویسٹیگیشن ہوئی ہے، انویسٹیگیشن میں کون سی چیزیں سامنے آئی ہیں، لیکن پاکستان کا جو انسٹیٹیوشن ہے، ایک مضبوط انسٹیٹیوشن ہے، وہ اپنے بندے پہ، اپنے لیفٹیننٹ جنرل پہ اگر ہاتھ ڈال رہا ہے تو کچھ ہوگا تو تبھی ڈالا۔ لیکن ان کا اچھا خاصا رول تھا مسلم لیگ نون کو کرش کرنے میں ایک وقت۔ میں کہتا ہوں ان کا رول نہیں تھا، اور بھی ایک دو دوست تھے ان کا بھی رول تھا، لیکن یہ ہے کہ یہ مکافات عمل ہے، وہاں سے سب کو گزرنا پڑتا ہے۔ حنیف عباس صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔